السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے تو آپ کی حضرت والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ واجدہ کی وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت حضرتنا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم دو کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رات کو خواب میں اپنے والد بزرگوار حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد نہ جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی لاڈلی صاحبزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت گہرا زخم تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ غم نہ کریں، اور جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے صبر کیا تھا اب بھی صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرتنا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اشارہ سے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ ان کو آنے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول لیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں بہت ساری ڈھیر دعائیں دی۔ ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھیں، ان سے کہا کہ والدہ، میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام جسد اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بیش لائے تھے۔
جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے فرمائے تھے، ان میں سے 2 حصے ہمیں دیے تھے، ایک مجھے دیا اور میرے ابو الحسن کے لیے تھا، تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس کے رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وصال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دونوں شہزادگان کے لیے بڑا امتحان تھا۔ جب دونوں ننھے شہزادگان بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی رونا شروع کر دیتے، پھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے اور پیار کرتے ہوئے انہیں صبر کی نصیحت فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسین اور حسن کی سے بہت محبت فرماتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے دور میں حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت امیز برتاؤ کیا، اور اس کے بعد بیت المال سے ان کے لیے ایک وظیفہ متعین کیا، اور ایسا وظیفہ جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تھا، یعنی 500 درہم 5000 درہم، اتنے ہی وظیفے میں تو اس وقت امیر المومنین حضرت عمر کا بھی تھا۔ حضرت عمر کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے دور میں جوان ہو چکے تھے اور وقت شہادت آپ کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے سے معذور رہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دیتے تو وہ سب کافروں کو نیست و نابود کر لیتے۔ تو یہ تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی